بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ جو نشست ہیں ہماری ان نشستوں میں سے ایک نشست ہے جو میں اپنے گروپ میں موجود جو اخوان ہیں اور جو فاضل بہنیں ہیں ان سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت میں شریعت سے متعلق دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سوالات کرتے رہتے ہیں، تو اسی ایک سوال کا جو ہے جواب جو اس نشست میں دینا ہے انشاءاللہ۔ وہ سوال کیا تھا اور اس سوال کا جواب کیا ہے وہ بتانے سے پہلے میں ایک بنیادی بات بتا دیتا ہوں جو بڑی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب میں ہر ایک شخص کے لیے ایک نصیب رکھا ہے، بالخصوص ایک مسلمان کے لیے، حتیٰ کہ ایک دینی طالب علم کے لیے بھی ایک نصیب، ایک حصہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، جس کو اللہ رب العالمین جتنی توفیق دیں گے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا جو جتنا زیادہ مستحق ہوگا وہ اتنا زیادہ مستفید ہوگا۔ تو ایک عام مسلمان کے لیے قرآن مجید سے بطور ہدایت کی جو باتیں ہیں، توحید اور شرک میں فرق، اتباع سنت، بدعات سے جو ہے گریز کرنا اور حلال حرام کی تمیز، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اسے ایک مسلمان کو کتاب اللہ سے مل جاتے ہیں، سنت رسول سے مل جاتے ہیں، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایک جو طالب علم ہوتا ہے، بالخصوص دینی مدارس میں ایک نظم کے ساتھ جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یا علماء کی صحبت میں جو رہتے ہیں، جو عربی زبان سیکھتے ہیں اور قرآن مجید کے لیے زیادہ وقت دیتے ہیں، گہرائی میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ان کو جو ہے ہر پہلو سے غور کرنا چاہیے۔ یعنی مطلب تدریج ہے نا، مرحلہ ہے۔ تو ہمارے اپنے گروپ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں عامت الناس بھی ہیں اور اس میں ایک اچھی خاصی تعداد طلبہ کی بھی ہے، بلکہ کچھ نئے فارغین کی بھی ہے، طالبات میں بھی جو لوگ مدارس سے فارغ ہوئی طالبہ ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں اچھی خاصی تعداد میں۔ تو ہم سوال جب کرتے ہیں تو اس میں سب کا حصہ رہتا ہے، کبھی عامت الناس کا خیال کرتے ہوئے، کبھی جو ہے مطلب طلبہ کا خیال کرتے ہوئے، ہر ایک اپنا اپنا حصہ ہے۔ بہرحال میں بات کو طول نہ دیتے ہوئے اصل موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، قرآن مجید کی کئی جگہوں پر، لیکن سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، آپ کی جوانی، نبوت سے پہلے کا ایک عرصہ آپ کا جو اس کو ذکر کیا ہے، پھر آپ کی زندگی میں ایک موڑ آیا، آپ نے مصر سے مدین گئے، اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، یہ سبھی تفصیلات سورۃ القصص میں بھی موجود ہیں۔ میں نے گروپ کے اخوان اور گروپ میں موجود جو خواتین ہیں ان کے اپنے گروپ ہیں، میں نے سوال کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مصری ہیں، آپ کی زبان، آپ مطلب ایک قبطی ماحول میں رہے ہیں، وہی زبان آپ کی رہی ہے، لیکن آپ جو ایک حادثے کے تحت مدین جاتے ہیں، اور مدین جو ہے مطلب عرب علاقہ ہے، عرب کے شمالی مغرب میں واقع ہے، جو ملک شام کی سرحد پر جو آتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین جاتے ہیں اور جو ہے مطلب بلا جھجک ایسی گفتگو کرتے ہیں گویا کہ آپ وہاں کے مقامی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو خواتین الگ سے کھڑی ہوئی ہیں، جو نوجوان لڑکیاں ہیں، سب پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یعنی قال ما خطبکما، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ یہ جو ما خطبکما یہ جو اسلوب ہے نا کسی سے پوچھنے کے لیے، یہ کب پوچھا جاتا ہے، یہ خود ایک مستقل ایک موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو قرآن مجید میں عربی زبان ہی میں بات بیان فرمائے ہیں وہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین سے کس زبان میں گفتگو کی؟ اور ان خواتین نے بھی جھٹ سے کہا، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ تو انہوں نے کس زبان میں جواب دیا؟ ایک مصری آئے ہیں وہاں پر اور یہ مدین کی لڑکیاں، انہوں نے کس زبان میں جواب دی ان کو؟ کیا ان کے آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام عربی زبان اچھی طرح جانتے تھے؟ یا وہ خواتین ایک جو تھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات سن کر کے جو جواب دی، کس زبان میں جواب دی؟ کیا انہوں نے سوال کو سمجھ لیا تھا انہوں نے جو ایک مصری نوجوان سے انہوں نے گفتگو سنی ہے، یا ان کے درمیان کوئی ترجمان تھا، مترجم، جو ان کی بات سن کے ان کو بتا رہا ہے اور ان کی بات سن کے ان کو بتا رہا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو لڑکیاں تھیں ان کے گھر تک جاتا ہے وہ ترجمان بن کر کے،
اور جو دو لڑکیوں کے جو بزرگ باپ تھے وہ بھی جو بھی گفتگو کر رہے ہیں سب وہ مترجم وہاں پر موجود ہے اور گفتگو جو ان کی وہاں پر پہنچا رہا ہے. یہ ایک طرح کا تکلف ہے یا ان کی اشاری زبان میں گفتگو ہو رہی تھی. کیونکہ آپ دیکھو قرآن مجید عربی زبان میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں بیان کیا ہے سب عربی زبان میں. کتنے علاقے کے لوگوں کے اللہ نے گفتگو قرآن میں بیان کی. عرب جزیرۃ العرب ہو, جزیرۃ العرب کے باہر کے لوگ ہوں, مرد ہیں, خواتین ہیں, اور جو ہے عام مزدور لوگ ہیں, عمراء اور ملوک ہیں, انبیاء علیہ السلام ہیں, ان کے قوم کے لوگ ہیں, مرد اور خواتین ہیں, عام کام کاج کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر اسی طرح سے اللہ نے شیاطین کی باتیں بھی بیان فرمائی کہ شیطان ایسے اور ایسے کرتے ہیں, یا شیطان نے یہ کہا, ابلیس نے ایسے کہا آدم سے علیہ السلام, آدم نے جو ہے یہ جواب دیا. ان کی جو گفتگو ہوئی یونس علیہ السلام کی جو کشتی میں جو لوگوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے, موسیٰ اور خضر کی جو ہے مطلب کشتی میں جن لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, تو جتنی بھی باتیں, حتیٰ کہ جانوروں کی بھی کچھ باتیں بیان کی. ہدہد نے کس اسلوب میں گفتگو کی سلیمان سے علیہ السلام. لیکن اللہ تعالیٰ نے سبھی باتوں کو تو عربی میں بیان کیا نا, اور عربی بھی معیاری. سبحان اللہ, اس کی کوئی مثیل ہی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے ہی, لیکن جہاں جہاں جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے اسے قرآن نے اس اسلوب میں بیان کیا ہے. اور قرآن اصدق الکلام ہے, احسن الکلام ہے. ایسے نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہنا چاہا اور اس میں کچھ نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر یہاں جا کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس لب و لہجے میں, کس زبان میں انہوں نے گفتگو کی ہے. اس کا جواب میں دوں گا آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو گروپ کے کئی ایک اخوان اور الحمدللہ کچھ مدارس کی فاضلات بھی جواب دینے کی کوشش کی اور محنت کی. انہوں نے متعدد جوابات انہوں نے دیے ہیں. مثلا یہ کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے آئے تو گویا کہ مصر, اور آپ جغرافیہ اعتبار سے اٹھا کر کے دیکھیے کہ مصر اور یہ جو جزیرۃ العرب کا جو شمالی حصہ ہے وہ تقریباً قریب علاقہ ہے, اور قریب علاقوں کی زبانیں لگ بھگ ایک جیسی ہوتی ہیں, لہجات کے فرق کے ساتھ. لہجے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک صاحب ہیں, ایک کتاب ہے, کتاب کا نام کیا ہے کہ یعنی لغت الرسل و اصول الرسالات. یہ کتاب جو ہے چھوٹا سا رسالہ ہے, 111 صفحے کا رسالہ ہے, لغت الرسل و اصول الرسالات. اس رسالے میں متعدد قلمکار کے مضامین ہیں. کچھ دکاترہ کے جو ہے مطلب اس میں موضوعات, الگ الگ موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے. اس میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے دکتر احمد شہلان. انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی زبان کیا تھی, انہوں نے کس زبان میں گفتگو کی, یہ ایک تفصیلی بحث ہے. اس میں یہ مبحث بھی ہے جو میں نے سوال کرنا چاہا. لیکن اس میں انہوں نے کیا بات کہی ہے, انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ہے عام طور پر جو ملوک ہوتے ہیں, عمراء, بادشاہ, یہ اپنے گھر والوں کو, خود بھی اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کی جب تربیت دیتے ہیں وہ, تو چونکہ وہ ملوک ہیں, ظاہر بات ہے ان کو کئی ایک ممالک سے تعلق رکھنے پڑتے ہیں. اس میں رازداری کی بات آتی ہے, تو ان کا اپنا رازدار سمجھتا ہے, ان کا اپنا خون ہی ہوتا ہے, یہی ان کی جگہ ان کا منصب سنبھالنے والا ہے. تو اپنے گھر کے بچوں کو, بچیوں کو یہ سب کیا کرتے ہیں کہ جو ہے مقامی زبان, دیگر علاقوں کی زبان, یہ سب سکھاتے ہیں. اس طرح کے جو مؤدبین اور جو ہے معلمین کو لے کر آتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی زبانیں سکھاتے ہیں. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے بڑے ہیں, تو بہت ممکن ہے کہ آپ نے عربی زبان بھی سیکھ لی ہو, اور آپ کو یہ وغیرہ وغیرہ, سمجھ رہے ہیں آپ, جس سے آپ مدین آسانی چلے گئے اور جا کر کے وہاں پر جو ہے آسانی سے گفتگو کر رہے ہیں آرام سے. ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کا وہ مقامی, آپ کا وہ بھی ایک مقام ہے آپ کا. تو یہ انہوں نے ایک بات پیش کرنے کی کوشش کی. بہرحال یہ سب جوابات ہیں, لیکن جو ایک بنیادی اور اساسی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ سوال کا مقصود کیا ہے. ہوتا نہیں بھی, سوال کرنے والے کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہے مطلب یہ بتانا ہوتا ہے یا یہ جواب حاصل کرنا ہوتا ہے. تو میرا مقصود کیا تھا اس سوال کے ذریعے سے؟ دراصل مجھے بتانا وہ مقصود تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. عربی زبان کے اس کی اپنی خصائص ہیں, اس کی اپنی خوبیاں ہیں. اس زبان کا اپنا ایک مقام ہے, اس کو تسلیم مطلب کرنا پڑے گا لازمی طور پر, چارہ ہی نہیں. اس نے اپنے اندر اتنا وزن رکھی اس زبان نے,
اللہ نے اتنی گہرائی اس میں رکھی ہے کہ دنیا کو ماننا پڑا اس زبان کی گہرائی کو. لیکن عربی زبان سے متعلق جو بنیادی بات مجھے آج بتانی ہے وہ یہ کہ بعض محققین اس سلسلے میں بہت تفصیل سے لکھے ہیں کہ عربی زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے عربی زبان وہ اس دنیا کی سب سے پہلی زبان ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، ادعا ہے، علمی دعویٰ ہے. اس کے لیے وہ ٹھوس دلائل چاہیے. یہ تو ہم نہیں کہیں گے، مطلب اتنی ٹھوس معلومات ہمارے پاس نہیں ہے یہ کہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی زبان عربی زبان ہے. آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں جب اللہ نے اتارا تو انہوں نے عربی زبان میں گفتگو کی. حوا سے یہاں جب ان کی ملاقات ہوئی تو عربی زبان میں گفتگو ہوئی. یہ کہنے کے لیے، لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہے، من اقدم اللغات. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ایک کتاب ہے، کہاں ہے کتاب وہ؟ ہود. دکتور مساعد بن سلیمان الطیار حفظہ اللہ، یہ علماء سعودیہ میں سے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تقریباً 50 اور 60 کے درمیان آپ کی عمر ہوگی. دکتور مساعد بن سلیمان الطیار کی حفظہ اللہ. علوم القرآن سے متعلق یہ ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے علوم القرآن سے متعلق بہت خدمت کی ہے. میں تقریباً 2013 سے تقریباً آپ کو میں پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ سے مستفید ہو رہا ہوں. اور میرے پاس پہلے کتابیں نہیں تھی تو میں ان کی ویب سائٹ سے براہ راست پڑھتا تھا. میں تقریباً 2013 اور 14 کی بات ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کتابوں سے نوازا الحمدللہ. تو یہ بھی ایک کتاب ہے جسے میں نے مدینے سے خریدی ہے. یہ دیکھیے، مقالات فی علوم القرآن و اصول تفسیر، یہ جو 2 جلدوں میں ہے. اس میں ایک مبحث ہے نظرات فی المعرب، یعنی دنیا کیا بتانا چاہتی ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے، کسی کے نام یا کوئی حادثات، سب جو تعریب ہوئی ہے سب کو بس عربی میں ڈھال دیا گیا ہے. کیونکہ عربی زبان تو بس 1400 سال، یہ 1400 سال سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. عربی زبان تو ہے لیکن جو قدیم ترین زبان تو نہیں ہے. تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس میں جو کچھ ہے سب تعریب، بس اس کو جو ہے عربی میں ڈھال دیا گیا ہے. اتنی سی بات ہے. فی نفسی عربی زبان قدیم زبان نہیں ہے. یہ ایک طرح کا خداع ہے، دھوکہ ہے علمی اعتبار سے، اور یہ چلتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر وغیرہ سب دیکھ سکتے ہیں عربی زبان کو لے کر کے کیا کچھ گفتگو ہوتی ہے. تو اس میں تقریباً 40 صفحات پر جو ہے طویل گفتگو ہے، جسے میں انشاءاللہ 10-15 منٹ میں آپ کو صرف وہ نکتہ بتاؤں گا. آپ کو پھر جسے میسر ہو، کتاب تو آسانی سے شاید ہندوستان میں تو نہیں ملے گی، وہاں جسے مل سکتی ہو تو منگوا لے، یا جو ہے مطلب PDF مل سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب میں آپ کو اس کا خلاصہ سمجھاتا ہوں. دکتر مساعد بن سلیمان الطیار حفظہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان من اقدم اللغات، قدیم ترین زبانوں میں سے ہے. اس کو کہتے ہیں لغت الاشتقاق. کیا کہتے ہیں؟ یعنی جب قرآن نازل ہوا اس وقت اللہ کے رسول کی جو زبان تھی، جس لہجے میں آپ گفتگو کرتے تھے، قرآن جس معیاری اسلوب میں نازل ہوا ہے، بھلے ہی وہ زبان سب کی پاس رائج نہیں تھی، لیکن عربی زبان جو اصل ہے، قدیم ترین زبان ہے، یعنی اس کی جو بنیادی حروف ہیں اسی کو رکھ کر کے گفتگو ہوتی تھی. مثلا آپ دیکھو جو معاجم ہے نا ہمارے پاس، چاہے وہ لسان العرب ہو یا لسان العرب جن معاجم کو رکھ کر کے ترتیب دی گئی ہے، موجم تہذیب اللغہ ہو، اور پھر جو ہے ازہری صاحب کی، یا پھر جو بھی الصحاح ہے، یا پھر جو ہے موجم مقایس اللغہ ہے، خاص کر الصحاح وغیرہ، الصحاح یا اور اس سے پہلے جو موجم تہذیب اللغہ ہے نا، اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت مفصل ہے. وہ لسان العرب تو ہے ہی. ایک کلمہ لے لیتے ہیں، سے حرفی مثلا فعل لے لیتے ہیں، اس کی کتنی معانی بتاتے ہیں، کتنے استعمالات بتاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں لغت الاشتقاق. یعنی بنیادی حروف رکھ کر کے آپ طرح طرح کے مطلب کلمات بنا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں، اس سے کئی معنی نکل رہے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو. تو یوں عربی زبان جو قرآن نازل ہوا ہے وہ تو ہے، وہ تو اللہ کے رسول پر نازل ہوا، لیکن بحیثیت اس کے حروف، اس کے کلمات، اس کا اشتقاق یہ قدیم زمانے سے رہا ہے. میں اس کو کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو جو انہوں نے دی ہیں دکتور مساعد بن سلیمان الطیار نے حفظہ اللہ. مثلا ایک معروف حدیث ہے جو سنن ابی داؤد کی. سنن ابی داؤد میں ایک کتاب ہے، کتاب الزکوٰۃ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انا الرحمن وہی الرحیم. الرحیم کیا ہے؟ یعنی جو الرحیم جو صلہ رحمی ہے نا، جسے ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، رشتہ داری، خون کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الرحیم. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ حدیث قدسی ہے یہ کہ انا الرحمن وہی الرحیم اشتقت لہا اسما من اسمی. الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ کہ الرحیم جو کلمہ ہے اس کو میں نے میرے نام سے نکالا ہے. الرحیم، اس سے اندازہ لگائیے کہ الرحیم کو اللہ رب العالمین نے کس سے استخراج فرمائے؟ اپنے نام الرحمن سے. الرحمن اللہ رب العالمین کا نام ہے. اس سے جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ عربی زبان کتنی قدیم ہے، کہ وہ اسی سے مشتق ہے وہ الرحیم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اشتقت لہا اسما من اسمی، یعنی الرحمن میرا جو نام ہے اسی سے میں نے یہ اسم الرحیم جو ہے مطلب استخراج کیا ہے، نکالا ہے میں نے. اس سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کتنی قدیم زبان ہے. اس کو کہتے ہیں لغت الاشتقاق، یعنی جو اللہ کے رسول نے جو گفتگو فرمائی ہے، قرآن جو نازل ہوا ہے، وہ زبان نہ صحیح لیکن جو ہے مطلب یہ حروف، یہ کلمات اسی سے مشتق رہے ہیں، رائج رہے ہیں. آپ اس حدیث پر غور کیجئے جو صحیح مسلم کی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب خلق فرمایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اذهب فسلم علی اولئک النفر، علی اولئک النفر، کہ آدم سے کہا کہ تم جاؤ ملائکہ کے پاس اور ان کو جا کر کے سلام کرو. اور کہا کہ استمع، کہا کہ فاستمع، تم سنو. کس کو سنو؟ ما یجیبونک. اب تم سلام تو کرو ان کو، اب تمہارے سلام کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں ذرا دھیان سے سننا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ لأنہا تحیتک و تحیت ذریتک، وہی تمہارا سلام ہوگا تمہاری نسل میں، تمہاری جو نسل آگے بڑھے گی ان میں آپس میں سلام کرنے کے لیے وہی کلمات ہوں گے. تم جا کر کے سلام کرو ان کو. آدم گئے علیہ السلام اور کہا کہ السلام علیکم، اور ملائکہ نے کہا السلام علیک ورحمت اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ فزادوا رحمت اللہ، تو انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا ملائکہ نے. اب یہی چیز تو امت میں رائج ہے. آپ قرآن مجید پڑھ کر کے دیکھو، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی مذکور ہیں، خود اللہ کی رسول کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد ماں بعد اگر آپ جنت کی بات لیتے ہیں تو اس میں بھی دیکھو آپ ایک دوسرے کے لیے جو کلام کا جو آغاز ہوتا ہے التحیہ، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ آدم سے ملا ہے ہم کو، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے نام ہی سے تو مشتق ہے. اللہ کا نام تو ہے السلام، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام. السلام اللہ رب العالمین کا نام ہے. تو ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کے صفات تو ازل سے ہیں. تو السلام اللہ رب العالمین کا نام ہے. اس کو کہتے ہیں لغت الاشتقاق. مجھے اس واقعے میں یہ سوال کر کے یہی بتانا مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا لب و لہجہ، ان کی زبان میں الفاظ کیا تھے، یہ بتانا مقصود ہے. آگے کچھ اور باتیں بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. یہ چیزیں رکھ لیجیے. آدم علیہ السلام سے متعلق دیکھو آپ کا نام کیا ہے؟ آدم. آدم علیہ السلام کا نام ہے آدم، ہر کوئی جانتا ہے. اسی سے آدمی، الآدمی عربی زبان میں کہتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا. تو یہ جو آدم ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے معروف سنن ابی داؤد کی. سنن ابی داؤد میں آپ دیکھو کتاب السنہ میں یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض. اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا ہے نا، دنیا ہر علاقے کی کچھ مٹی لی گئی اور اس کو ایک قبضے میں لے کر کے اللہ رب العالمین نے اس سے آدم کو اللہ نے بنائے. پھر انسان کی جو رنگت ہے نا، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اسی طرح سے انسان کی جو مزاج ہے، کوئی نرم، کوئی اچھے مزاج کا، کوئی برے مزاج کا، وغیرہ وغیرہ. یہ مٹی کی تاثیر ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے پورے زمین سے کچھ حصہ لے کر کے آدم کو خلق فرمائے. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. لیکن ایک اور حدیث آتی ہے جو عبداللہ بن عباس پر موقوف ہے، اور اس کی سند پر شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اسنادہ صحیح کہہ کر کے. اب اس میں کیا الفاظ کیا ہیں وہ ذرا غور کیجئے، مجھے بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو عبداللہ بن عباس سے لائے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعث رب العزت ملک الموت، اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، فأخذ من ادیم الارض، ادیم الارض کس کو بولتے ہیں؟ زمین کا جو اوپری حصہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں روئے زمین پر، ما رأیت تحت ادیم السماء، الفاظ آتے ہیں نا اہل علم کے، کہا کہ فأخذ من ادیم الارض، اللہ رب العالمین نے گویا کہ ان کے ذریعے سے پورے زمین کے اوپری حصے سے جو مٹی اللہ رب العالمین نے حاصل کی، اب اس کے ذریعے سے آدم کو پیدا کیا گیا، ومن ثم سمی آدم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اسی اعتبار سے وہ آدم کہہ کے کہلائے، کیوں؟ لِأَنَّهُ خُلِقَ من ادیم الارض، وہ زمین کے اوپری حصے کی جو زمین ایک جا کر کے جو پیدا کیے گئے وہ ادیم الارض سے پیدا کیے گئے، اس وجہ سے سمی آدم، حدیث کے الفاظ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لغت الاشتقاق قدیم؟ ایک روایت آتی ہے جس پر قدر کلام ہے، بہرحال امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، یہ سب شروع میں جو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ ہے نا، اسی میں آپ دیکھو یہ سب، یہ روایت مل جائیں گے آپ کو، لیکن تفسیر طبری کا حوالہ دے رہا ہوں، 2 صفحے کھول کے نہیں بیٹھ جانا، بہت آگے جانا پڑے گا آپ کو، بہت پھیلا کے لکھتے ہیں، آسانی سے بیان کرتے ہیں نا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ایک روایت لائے ہیں جس سے جو عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن مسعود سے اور کچھ اور صحابہ سے جن کے نام مذکور نہیں ہیں، لیکن اس کی سند پر جو شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے کچھ نہیں کہا ہے، ابن کثیر بھی نقل کی رحمہ اللہ، اور آپ نے بھی کچھ نہیں کہا ہے، حتیٰ کہ جو قطر سے چھپی ہے محققین نے بھی اس پر کچھ کسی طرح کا بھی کوئی نقد نہیں کیا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن اس میں کیا ہے، حوا کی جب تخلیق ہوئی نا، حوا کی آدم سے تو تخلیق ہوئی آپ کی، تو آدم علیہ السلام سے ہی پوچھا گیا ملائکہ نے کہ جو ہے مطلب مسموہا، کہا کہ حوا، کہا کہ لما سمیت حوا، کس اعتبار سے یہ حوا کہلائی ہے؟ کہا کہ لأنها خلقت من شیء حی، اس لیے کہ ایک زندہ چیز سے وہ پیدا ہوئی ہیں، آدم سے، اس لیے وہ حوا، سمجھے آپ؟ مجھے تعجب ہوا کہ ایک تو یہاں پر یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک زندہ سے وہ پیدا ہوئی ہیں، خلقت من شیء حی، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے کہاں نقل کیا ہے یہ تو صحیح مسلم کی شرح المنہاج، اسی میں میں کل ہی پڑھ رہا تھا، کون سی حدیث میں پیش کیا ہے انہوں نے، اسی میں فسلم علیک، اسی ضمن میں ہی ہے۔ تو حوا سے متعلق کہا کہ حوا کو حوا کیوں کہا گیا؟ کہا کہ لأنها ام کل کیا الفاظ ہیں، لأنها ام کل حی، آدم سے ہوتی ہوئی جتنی بھی اولاد ہیں، جتنے بھی زندہ لوگ ہیں، سب کی ماں ہیں آپ، اس وجہ سے جو ہے مطلب تقریباً 40 بچوں کی ولادت ہوئی ان سے، مطلب یہ ان روایت پر سب کلام ہے، تو توجیحات ہیں یہ سب، تو اتنے قدیم نام ہیں، ان ناموں کو آپ رکھ کر کے اندازہ لگائیے کہ جن کے نام کتاب و سنت میں ملتے ہیں، تو عربی زبان ہی سے یہ مشتق ہیں، تو عربی زبان قدیم زبان ہے۔ اب ہم موسیٰ اور ہارون جو 2 خواتین تھیں ان کے خطاب سے متعلق آئیں گے کہ کس زبان میں کس لہجے میں گفتگو ہوئی، لیکن ایک اور دلچسپ میں بات بتا دوں آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا قرآن میں، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے کتنی پہلے ہیں، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کب بھیجا؟ جب شرک آیا تب نا، آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں نا، شرک در آیا امت میں تب بھیجے گئے نا آپ، لیکن ذرا غور کیجئے آپ، جن لوگوں کو ان کی قوم کے لوگوں نے معبود بنا رکھے تھے وہ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، بالاتفاق یہ سب عربی نام ہیں، عربی الفاظ اسے سب مشتق ہیں، یہ نوح علیہ السلام پہلے کے لوگ ہیں، یہ غور کر رہے ہیں آپ، عربی زبان کی قدامت، آپ غور کیجئے، صالح علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے، صلوحہ سے ہے، اشتقاق دیکھو آپ اس کا، ہود ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھو کہ شعیب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان سب کی جو اشتقاقات ہیں سب عربی زبان ہی سے جو لیے گئے، ان کا بنیادی معنی آپ کو جو ہے مطلب لغت عرب میں مل جائے گا آپ کو، اسی سے مشتق ہیں۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، آپ عرب کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے، عرب میں ایسے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں جہاں عرب کے لوگ ہجرت کر کے جو ہے مطلب ہجرت عمومی معنی میں، شرعی معنی میں نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر کے جو ہے مطلب علاقوں میں چلے گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول سے پہلے بھی سد معارب کے طور پر
انہوں نے عراق چلے گئے، ملک شام چلے گئے. عراق میں اور ملک شام میں سب کون رہتے ہیں؟ پھر ادھر جو ہے مطلب آگے سب نکل گئے وہ لوگ، مصر، لیبیا وغیرہ سب عرب جو ہے نا وہ سب موجود ہیں وہاں پر. تو یہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عرب لوگ بہت پھیلے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے مکے میں رہتے ہوئے جو زبان، جو آپس میں وہاں کی جو تخاطب رہا ہے، طرز تخاطب، جو گفتگو رہی ہے، وہ نہ صحیح لیکن عربی لہجات موجود تھے. غور کریں اس بات کو. تو موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے، کیا یہ بھی تعجب کی بات نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، وہاں سے آپ جو ہے ہجرت کر کے وہاں سے آپ نکلے، ملک شام گئے، وہاں سے ہوتے ہوئے آپ جو ہے مثلاً آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ سارہ بھی تھی، وہاں سے آپ مصر گئے، مصر سے آپ جب واپس آئے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہاجر بھی تھی، اور جو ہے مطلب ان کو لے کر کے آپ مکہ لا کر کے چھوڑ کے گئے. مطلب آپ کی زبان کیا رہی ہوگی، اندازہ لگا لیجئے کہ فلسطین سے لے کر کے مکہ تک آئے تو درمیان میں کسی سے بھی گفتگو کی، کس زبان میں گفتگو کی ہوگی ابراہیم نے علیہ السلام؟ عراق میں کیا زبان رہی ہوگی آپ کی؟ فلسطین گئے تو کیا زبان رہی ہوگی آپ کی؟ مصر گئے تو کیا زبان رہی ہوگی آپ کی؟ ظاہر بات ہے ایک زبان رہی ہوگی لیکن لہجات کا فرق رہا ہوگا. جب مکہ چھوڑ کر کے گئے تو ہاجر کی کون سی زبان تھی؟ بنو جرہم سے جب آپ کا سامنا ہوا، کس زبان میں خطاب کیا آپ نے؟ درمیان میں کوئی مترجم تھا؟ کون سی زبان تھی جس میں انہوں نے گفتگو کی؟ مصر سے تو آئی تھی نا، وہ چھوٹا بچہ تھا نا ان کے ساتھ، بقیہ کوئی انسان نہیں تھے نا وہاں پر. بنو جرہم جب آ کر کے آباد ہوئی تو کون سی گفتگو کی انہوں نے؟ کون سی زبان تھی؟ درمیان میں مترجم تھا کیا کوئی؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ظاہر بات ہے کوئی ایک عمومی زبان رہی ہوگی، کچھ کلمات سے آپس میں ایک دوسرے نے سمجھ لیا ہوگا، دھیرے دھیرے پھر اپنی زبان میں مل جاتا ہے. آج بھی دیکھو عرب دنیا کی جو بات ہے، مصر کی زبان دیکھو عربی، عراق کی زبان، ملک شام کی زبان، لیبیا کی زبان، حتیٰ کہ یمنی زبان، سب کے لب و لہجے الگ ہیں لیکن تقریباً الفاظ سن کر کے آدمی جو اندازہ لگا لے سکتا ہے کہ کہنا کیا چاہ رہا آدمی، بول کیا رہا ہے. بالکل وہی معاملہ رہا ان کا بھی. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی جو آپ نے جو شریعت لے کر کے آئے اور جو حج کی جو عبادت رہی ہے، تو پھر جو امور عبادات ہیں، وہ زبان یا جو عام جو لہجات ہیں، وہ سب رائج رہے ہیں بنو اسرائیل میں اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس زبان میں گفتگو کی، یقیناً جو ہے آپ کی زبان قبطی زبان تھی، لیکن جو لہجات تھے، عربی الفاظ اس کے اندر جو موجود تھے، اس سے جو ہے مسئلے کو سمجھا انہوں نے. یہ عربی زبان اقدم اللسان ہے، یہ اس کے کلمات اتنے رہے ہیں کہ جو ہے ایک پھیلے ہوئے ہیں عرب لوگ پھیلنے کی وجہ سے. قرآن مجید کی یہ جو زبان ہے قدیم ترین زبان میں سے. موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم قصہ پڑھتے ہیں، اب غور کر کے دیکھیں، طور کا لفظ آتا ہے، اور طور کتنی جگہ پر ہے قرآن مجید میں؟ 10 سے زائد مقامات پر ہے طور کا جو لفظ ہے. طور کیا ہے؟ الجبل. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وہی طور ہے، وہی جبل ہے. کبھی جبل کو طور کہا گیا، کبھی طور کو جبل کہا گیا. جب ہم نے کہتے ہیں میں نے ایک پہاڑ دیکھا، اور ہم کہتے ہیں کہ میں نے ہمالیہ دیکھا، بھئی ہمالیہ کیا؟ وہی تو پہاڑ تو ہے وہ. تو طور کیا ہے؟ وہ جبل ہے. لیکن دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وہ لفظ کتنی مرتبہ وارد ہوا ہے، اور اہل عرب بھی اس سے واقف تھے. تو وہ عربی زبان کا لفظ ہے اشتقاقی طور پر، بنیادی طور پر. وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابل رہا ہے فرعون کی بیوی کا نام کیا ہے بتائیے؟ امراۃ فرعون کون ہے؟ آسیہ. سب جانتے ہیں آسیہ بنت مزاحم. آسیہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ آسیہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی جو بنیادی معانی ہیں آسیہ کے، یعنی کئی طرح کے معنی، اصلاح کرنے کے، طبابت کے، بنیادی طور پر جو ہے تسلی دینے کے کئی معنی اس کے اندر آتے ہیں. اس کے اشتقاقات آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ. آسیہ کے والد کا نام کیا ہے؟ مزاحم. حدیث میں آتا نا لفظ آسیہ بنت مزاحم. مزاحم زحمسی، یہ تو خالص عربی زبان کا لفظ ہے، واضح ہے. تو یہ فرعون کی بیوی فرعون کے دربار میں پلی بڑی، قبطیوں کے درمیان رہی وہ خاتون، تو ان کا نام آسیہ کیوں کر آیا بھائی؟ کہاں سے آ گیا آسیہ ان کا نام؟ یہ کیا غور طلب بات نہیں ہے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھو فرعون کا نام کیا بتایا جاتا ہے؟ رامسس وغیرہ نا. امام طبری رحمہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے جب سب سے پہلے فرعون کا لفظ آیا نا، تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس بات کو نقل کی ہے کہ فرعون کا جو نام ملتا ہے تاریخی طور پر ہے وہ ہے الولید ابن مصعب ابن الریان. کیا نام ہے؟ الولید. اس کے عربی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ مصعب کے عربی ہونے میں شک ہے؟ الولید ابن مصعب ابن الریان. اور محمد بن اسحاق کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے. بہرحال اس پر نقد سب ہو سکتا ہے،
لیکن یہاں مقصود یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو جب آئے وہ خواتین کا سامنا ہوا، پانی پلائے اور گھر تک گئے، گھر میں جا کر کے جو ہے مطلب آرام سے جو ہے وہ جو بزرگ صاحب تھے، ان کے جو والد صاحب تھے، ان سے گفتگو کرنے لگ رہے ہیں، اور ان کے والد صاحب کی جو ہے انت اجرنی ثمانیہ حجج، حجج کا لفظ استعمال کیا جو حج سے ماخوذ ہے، حج کی عبادت سے، کیونکہ وہ حج کی عبادت کو رکھ کر کے سال سال جو ہے وہ مطلب شمار کیا کرتے تھے۔ تو یہ عبادات کے جو الفاظ ہیں، عربی زبان کے جو الفاظ اتنے رائج تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اتنے مانوس ہیں اس لفظ سے، یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے مطلب ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جو ہے جو امور عبادات سے جڑے جو الفاظ ہیں وہ، یا پھر جو ہے عام عربی زبان کے جو کلمات ہیں اشتقاقی طور پر یہ رائج تھے لہجات کے فرق کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی لہجے میں گفتگو کی جہاں سے وہ آئے تھے، لیکن جو ہے اس میں جو الفاظ ہیں، اس کے جو اشتقاقات ہیں، اس کے ذریعے سے آپ نے مسئلے کو تاڑا، مسئلے کو سمجھا، پھر انہوں نے بھی ان کے مسئلے کو سمجھا۔ یہ بنیادی بات ہے عربی زبان کی قدامت اور عربی زبان کی وسعت، عربی زبان کا پھیلاؤ، یہ جو ہے عربی زبان سے متعلق ہے۔ تو دراصل اسی پس منظر میں ہی میں نے یہ سوال کیا تھا۔ یہ جو ہمارے گروپ سے جڑے جو وہ اخوان ہیں جو شرعی علم ایک تدریج کے طور پر پڑھ رہے ہیں، یا وہ جو طالبات پڑھ رہے ہیں، انہی کے لیے ہے۔ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی گہری باتیں، یہ باتیں، وہ باتیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہیں جو مبتدئین ہیں، جو لوگ عربی زبان سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ جو آپ دیکھو شیخ مساعد بن سلمان طیار کی کتاب جب آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا، یہ اہم باتیں تھیں اس سلسلے میں، اور بہت وسعت ہے اس میں نے بس ایک راہ بتائی ہے، ایک نقطہ میں نے دیا ہے، بہت ساری باتیں میں نے ترک کر دی ہیں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، کتاب و سنت کو سمجھ کر کے پڑھنے، اور خصوصاً جس زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے اس زبان کو اچھے انداز میں سیکھ کر کے، سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے گروپ کے اللہ تعالیٰ جو اخوان ہیں اور جو خواتین ہیں جن کا ہمارے ساتھ بہت تال میل ہے، تعاون ہے، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ان کی ہمت افزائی اور حوصلے سے جو ہے یہ سب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے اللہ سب کو اجر عظیم سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو، ہماری ان محنتوں کو، ہمارے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، ہمارے سبھی معاونین کے لیے، مشاہدین کے لیے، ہماری اہلیہ کے لیے خصوصی طور پر، اور ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے خاص معاونین عمرو بن الیاس جو جامعہ محمدیہ کے فضیلت ثانی کے جو ہے اس سال کے طالب علم ہیں، اور شیخ اختر ابن رضوان حبلی کے جو اس سال فارغ ہوئے ہیں، اور ہمارے شیخ شعیب ابن یونس محمدی جو جامعہ کے استاذ ہیں، ان کے چھوٹے بھائی جو جامعہ ہی کے فارغ ہیں، شیخ خضیر کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، اور ہود اور قحافہ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔